بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان المبارک کا ایک بہت ہی طاقتور عمل بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آپ نے افطاری سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد دل میں سوچیں گے، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کو ملے گا۔ بہت سے میرے بہن بھائی آج کے اس دور میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نبوی عمل ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے۔ آپ نے بس رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے، جب افطاری ہونے لگے تو اس سے چند لمحات پہلے آپ نے 3 بار ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو پھر ان کلمات کو پڑھ کے جب آپ دعا کریں گے بارگاہ خداوندی میں، تو اس کے رد ہونے کے یعنی نا قبول ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بس سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، نیک مقصد کے لیے آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، الغرض آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے، آپ کو پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا والدین اپنی اولاد کے لیے رشتے کے انتظار میں ہیں، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا آپ کا قرض نہیں اتر رہا، یا کوئی ایسی حاجت ہے جس کے حل ہونے کے اسباب نظر نہیں آ رہے، تو ان کلمات کی برکت سے چند دن پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی جو حاجت ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا یعنی تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ رب العزت کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب قیامت کے دن اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو دعا کے کلمات بتا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اس وظیفہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ کلمات سکرین پر آ رہے ہیں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ سامعین کرام، آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول اور آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 بار ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اور جب آپ افطاری کرنے لگیں تو اس سے چند لمحات پہلے آپ نے ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے درمیان میں 3 بار ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، دعا کرنی ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی دعا کریں گے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ دار کی جو افطاری کے وقت کی جانے والی دعا ہے وہ بارگاہ خداوندی سے رد نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیے ہیں۔ بہت ہی طاقتور بابرکت کلمات ہیں، یہ میرے اپنے عمل میں بھی رہے ہیں، اور میں نے ان کلمات کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی ہے بارگاہ خداوندی سے قبول ہوئی ہے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی حضرات اپنے پسند کے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، یا والدین اپنی اولاد کے لیے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی مال، نوکری، مکان یا گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، تو اس وظیفہ کو رمضان المبارک کا مہینہ ضرور کریں۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر آپ اس وظیفے کو جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے، ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔